Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلا شبہ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ قیامت کے روز غمگین ہوں گے. اولیائی تحت قبائی لا يعرفهم الا سوائی. اولیاء ہماری قبا میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے سوا ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا. میرے محترم دوستو، ولی آج سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا وہ اللہ کا ولی ہے، بنسبت اس کے مقابلے میں کہ جو کلمہ کا منکر ہے. لیکن جس طرح اللہ پاک نے رسولوں میں ایک کو ایک پر فضیلت بخشی ہے، ولیوں میں بھی ایک کو ایک پر فضیلت عطا کی ہے. ولی کے معنی دوست کے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں جو تاریکیوں سے روشنی اور نور کی طرف لے جاتے ہیں. ولی کو حق تعالی ہر طرح کی ذلت و معصیت سے بچائے رکھتا ہے. جس طرح پیغمبر کی یہ شان ہے کہ معصوم ہو، اسی طرح ولی کی شان یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کبھی کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہوا ہو، اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ شاذ و نادر کبھی اس سے گناہ ہو جائے مگر اس گناہ پر اس کو اصرار نہ ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا الولی قد یکون مشہورا ولا یکون مفتونا. ولی مشہور ہوتا ہے، مفتون نہیں ہوتا، یعنی اس کی شہرت فتنے سے خالی ہوتی ہے. اور بعض بزرگوں کا ارشاد ہے الولی قد یکون مستورا ولا یکون مشہورا. ولی مستور ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتے ہیں، مشہور نہیں ہوتا، یعنی اپنی شہرت سے گریز کرتا ہے. اس کے یہ معنی ہوئے کہ جس شہرت میں فتنہ ہو اس سے محفوظ ہو. سنو، ان ولیوں میں سے 4000 اولیاء ایسے مستور و پوشیدہ ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، بلکہ اپنے احوال و جمال کی بھی خبر نہیں رکھتے. ان کے کل احوال اپنے اور خلق کی نگاہ سے پوشیدہ ہے. احادیث میں بھی ہے اور بزرگان دین نے بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ان کے علاوہ 300 ولی اہل خدمت ہیں جو اس عالم میں صاحب حل و عقد ہیں. کارہائے عالم اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے جاری اور ساری کرتا ہے. ان کا لقب اخیار ہے. اور 40 وہ ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں. ان کے علاوہ 4 وہ ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں، کھوٹا، وہ دین کے کھوٹا ہوتے ہیں. اور 3 وہ ہیں جن کو نقبہ کہتے ہیں، اور 2 وہ ہیں جن کو نجبہ کہا جاتا ہے. ان سب کے علاوہ ایک ذات وہ ہے جن کو قطب الاقطاب یا غوث زماکہ کے لقب سے نوازا جاتا ہے. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور دنیا کے کاروبار میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. احادیث میں ان کا ذکر ہے اور اس پر اجماع اہل سنت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ہمیشہ ہماری امت میں 356 اولیاء موجود رہتے ہیں. انہی کے دم قدم کی بدولت
عالم قائم رہتا ہے اور راحت و رحمت اہل زمین پر انہی کی برکت سے نازل ہوا کرتی ہے۔ حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات کیا ہے؟ ارشاد ہوا الزاہدون فی الدنیا، وہ لوگ دنیا سے کنارہ کش ہیں، والراغبون فی الآخرہ، اور عقبہ کی طرف متوجہ ہیں، والراضون بقضاء اللہ وقدری، اور خدا کی مشیت اور قدرت کے ساتھ راضی ہیں۔ اس کے علاوہ 40 اولیاء ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات النہج پر صفحہ ہستی میں موجود رہتے ہیں، بعض 40 دیگر انبیاء کے نہج پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی جسے مقام غوثیت عطا فرماتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت مولانا عبد الرشید رانی ساجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی روحانی طاقت عطا فرماتے ہیں کہ بیک وقت 366 جگہ پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ سنو، راہ ولایت میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ دیکھنے کے کشف کے ساتھ سننے کا کشف بھی حاصل ہو جاتا ہے، جسے کشف سماعی کہتے ہیں، اور کشف و کرامات وہاں اختیاری چیز ہو جاتی ہے، یعنی پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں رہتی، اور ہزاروں ہزار میل کو لمحوں میں طے کرنا حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں طی الارض حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رکھو میرے بھائیوں، اصل مقصد یہ سب کچھ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اصل تو اتباع سنت اور رضا الہی ہے۔ اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی ولایت نہیں، اور مقصد و ملجا کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ان الی ربک المنتہی، اس سے بڑھ کر کوئی ولایت و بزرگی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں ہزاروں بت ہیں وہاں ایک بت کرامت بھی ہے، اس لیے اصل کو چھوڑنے والا مقصد کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو یہ سمجھے کہ اللہ کے عنایات تو ہیں، لیکن مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت، اللہ کی بارگاہ کی محبوبیت۔ ہمارا سر جھکانا، ہماری نمازیں پڑھنا، ہماری دعائیں کرنا، ہمارے ذکر و اذکار اور ہماری سنتوں پر چلنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سر تو قبولیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو پوری توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔